اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک ہے، اس لیے مبارک ہے کہ اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بغیر وحی کلام نہیں فرماتے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں اس جیسا کوئی مہینہ فضیلت نہیں رکھتا، اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ پھر رحمت العالمین نے فرمایا اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے اس مہینے کی کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو انہی ایام میں سے رحمت العالمین نے لیلۃ الرغائب کی بات کی، یعنی لیلۃ الرغائب کسے کہتے ہیں اس کا معنی بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ الرغائب ماہ رجب کی پہلی رات کو کہتے ہیں۔ لیلۃ الرغائب کا معنی یہ ہے رغبتوں والی رات، جس رات میں انسان رغبت کرتا ہے اسے کہتے ہیں لیلۃ الرغائب، جس کا معنی ہے یہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات کے متعلق ایک نماز نقل کی گئی ہے جس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فضیلت جو ہے جسے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی ذکر کیا ہے اور بھی کتابوں میں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو شیخ عباس قمی نے جب اس رات کو لیلۃ الرغائب کی نماز کے متعلق فرمایا کہ جو انسان اس کو ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، بہت سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے جب قبر میں پہلی رات اس کی ہوگی، وحشت اور خوف ہوگا، اس وقت یہ جو نماز ہے جو اس کا ثواب ہوگا وہ بے حکم خدا خوبصورت بدن، خندہ چہرہ اور صاف اور شیریں زبان کے ساتھ وہ اس انسان کے پاس پہنچے گی، کہے گی یا میرا حبیب، اے میرے حبیب، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نے سختی سے نجات پا لی، مشکلات آپ کی آسان ہوگی۔ تو فوراً جب وہ انسان اس کی طرف دیکھے گا، اتنی خوبصورت چہرے والی، شیریں کلام والی، خوشبودار، وہ کہے گا میں نے آپ جیسے آج تک نہ کوئی خوبصورت، نہ شیریں کلام، نہ ہی خوشبودار کلام کرنے والے کو آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا، آپ کون ہو؟ فوراً نماز جواب دے گی کہ میں وہ نماز ہوں، اس کا ثواب ہوں جو آپ نے فلاں دن، فلاں مہینے میں اور فلاں سال میں ادا کیا۔ آج میں آپ کے پاس ہوں، اس وحشت کے وقت، اس خوف کے وقت، اس غمخوار جو وقت ہے، اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اس کو دور کرنے کے لیے، اور آپ انشاءاللہ ہر خیر و نیکی کو حاصل کریں گے۔ لیکن ایک اور بھی بات بتا دوں، جب سور پھونکا جائے گا ہر انسان پریشان ہوگا، آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی بلکہ خیر ہوگی۔ وہ کیوں، کیسے؟ کہا اس وقت میں آپ کے اوپر ایک سایہ کروں گی، میں آپ کے سر کے اوپر سایہ کر کے رہوں گی، اور آپ کے نزدیک کوئی بدی نہیں آ سکے گی، ہمیشہ آپ کے نزدیک خیر آئے گی۔ جب یہ سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اس کا طریقہ جو رحمت العالمین نے فرمایا ہے اور اس کا جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے، کس وقت اس نماز کو پڑھنا ہے اور یہ کتنی رکعت ہے۔ یہ جو نماز ہے لیلۃ الرغائب کی، یہ 12 رکعت نماز ہے،
اور اس کا وقت ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، یعنی شب جمعہ کو مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد یہ 12 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یعنی یہ 2 رکعت کر کے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اس نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ اس نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی، پھر 12 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی۔ جب یہ نماز آپ مکمل کر لیں گے، 12 رکعتیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اس کو درود شریف کو پڑھنا ہے 70 دفعہ۔ کس طرح؟ اللہم صلی علی محمد النبی والنبی العمی وعلی آلہ، یہ اس طرح 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ اگر سجدے میں یاد نہیں ہوتی، آپ سجدے گاہ کو اٹھا کر پیشانی پر رکھیں گے اور یہ تسبیح ذکر کریں گے، کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ 70 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے سے کھڑیں گے، بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کے بعد پڑھیں گے اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک علی کل شیء علیم۔ پھر دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے، پھر وہی تسبیح 70 دفعہ پڑھنی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب 70 دفعہ یہ پڑھیں گے، اس کی آخری فضیلت یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جیسے ہی اس عمل کو مکمل کریں گے تو آپ کی نماز کے بعد وہ اللہ اس حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خمیس یعنی جمعرات کے دن روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر یہ مغربین کے درمیان میں اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ الحمدللہ۔